وہ سیدہ خاتون جنت جو بیٹی ہیں تو نبیوں کے، یہ میرے جملے یاد رکھیں، یہ نسبتیں کسی کو حاصل نہیں ہے. ہمیں تو نبی پاک کا امتی ہونا یہ بڑا شرف لگتا ہے. وہ بیٹی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ بیوی ہے تاجدار ولایت، تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا حضرت فاتح خیبر کی، اور ماں ہے امام حسن مجتبی اور امام حسین شہید کربلا کی. آج تک جتنے بھی سادات ہیں ان کے ہم ہاتھ چومتے ہیں، ان کے ہم پاؤں چومتے ہیں. ان کو اگر خمیر ملتا ہے تو سیدہ خاتون جنت کے خون سے ملتا ہے. اتنی عظمت ہے، لیکن اس کے باوجود ساری ساری رات وہ مصلی پہ گزار دیتی تھی، سارا سارا دن گھر کے کام کرتی تھی. اللہ، کبھی شکوہ نہیں کیا، کبھی شکایت نہیں کی. علامہ اقبال نے ویسے ہی نہیں کہہ دیا مادرارا اسوائے کامل بطول. اگر ماؤں نے زندگی گزارنے کا، اسلامی زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھنا ہو تو سیدہ کے در پہ چلے جائیں. اگر عورت کا مرد کے ساتھ محبت کا سلوک دیکھنا ہو سیدہ کی زندگی کو پڑھنا پڑے گا. بچوں کی تربیت کے اوپر نصاب پڑھنا ہو اسلام کا، اس کے لیے سیدہ کی زندگی کو پڑھنا پڑے گا. اگر ایک بھی بندے نے امام علی مقام یا مولا علی یا سیدہ خاتون جنت یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنے آپ کو بدل لیا، معاشرے کی تیز ہواؤں کے سامنے خود کو کھڑا کر لیا، تو یقین کرو کل قیامت کے دن وہ دور سے پہچان کے کہیں گے یہ وہ ہے جس نے میرے لیے معاشرے سے ٹکر لی تھی، یہ وہ ہے جس نے میری غلامی کا پاس رکھتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خالق کائنات سے تعلق غلامی کو مضبوط رکھا تھا. لہذا مقام غور یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کی زندگیوں کو پڑھیں اور ان کے مطابق اپنے روز و شب کو گزاریں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ تیسرا روزہ آ گیا ہے اور تراویح، نماز تراویح کے اندر جو تعداد ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے. آہستہ آہستہ جو بزرگ ہیں وہ رہتے جا رہے ہیں، نوجوان جو ہیں وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں. یقین کیجئے ہم ادھر نعرہ لگانا پڑ جائے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، سیدہ خاتون جنت کے نام پہ ہماری جان فدا ہے، مولا علی شیر خدا کے نام پہ ہمارا تن من قربان ہے، لیکن تمہیں پتہ بھی ہے مولا علی نبی پاک کا سر مبارک ان کی گود کے اندر ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. آپ پوچھتے ہیں یا علی کیا ہوا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری نماز قضا ہو رہی ہے، نماز قضا ہونے کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں. تو وہ مولا علی جن کے نام کا ہم نعرہ لگاتے ہیں، وہ مولا علی جن کے نام کے ہم دیگے پکاتے ہیں، ہم نے ان سے کچھ نہیں سیکھا. اور جو مخالف اسلام کے وہ یہی چاہتے ہیں کہ تمہیں فرقوں کے اندر تقسیم کر دیا جائے اور اسلام سے دور کر دیا جائے، تمہیں مسجد سے دور کر دیا جائے. میں تمہیں حدیث پاک سناتا ہوں، نبی پاک نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظل اللہ کما قال. کل قیامت کے دن جب ہر شخص اپنی اپنی اعمال کی پرستش کی فکر کے اندر ہوگا، اس دن 7 بندے ایسے ہوں گے جن کو خالق کائنات عرش الہی کا سایہ نصیب فرمائے گا. ان میں سے ایک بندہ وہ ہے، 7 بندوں میں سے ایک بندہ، اتنا اس کا پروٹوکول ہے. نبی پاک نے فرمایا وہ بندہ جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے رہتا تو گھر میں تھا لیکن اس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوتا تھا. رجل قلبہ معلق بالمساجد او کما قال. رہتا تو گھر میں تھا، رہتا تو بازار میں تھا، رہتا تو کاروبار میں تھا، رہتا تو اپنے معاملات میں تھا، لیکن جب مسجد سے پکار آتی تھی، جب رمضان المبارک آ جاتا تھا تو اپنے معمولات کو سمیٹ کر وہ اپنی محبتوں کو لے کر خالق کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا تھا. کل قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت اگر عرش الہی کا سایہ مل جائے تو اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے. ہم ان کے ماننے والے ہیں جنہوں نے ساری زندگی عمل سے گزاری ہے، عمل کے خوگر رہے ہیں، لیکن ہم صرف ان کے نعرے لگاتے ہیں. عمل کرنے کی باری آئے تو اس وقت ہمیں کوئی اور نظر آتے ہیں. مسجدیں اگر بڑی ہوتی ہیں تو کسی اور کی نظر آتی ہیں. ہم اہل سنت ہیں نا، سنت والے، یہ ٹائٹل کسی اور کے پاس نہیں ہے. تو تراویح سنت نہیں ہے؟ کتنے لوگ پڑھتے ہیں نماز تراویح؟ تو نماز تراویح نماز فجر کے لیے ایک صف نہیں پوری ہوتی. نماز عشاء کے لیے، رمضان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، نماز عشاء کے لیے ایک صف نہیں پوری ہوتی. یہ ہم سنت والے ہیں؟ ہمارا تعلق غلامی نبی پاک سے کتنا ہے. لہذا حاضری ضرور لگوانی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. کوئی نماز نہیں چھوڑنی، نماز تراویح نہیں چھوڑنی، کوئی روزہ نہیں چھوڑنا. بڑھ چڑھ کے عبادت کریں اور لوگوں کو پتہ چلے کہ نوجوانوں نے اس مرتبہ رمضان المبارک گزارا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، اپنا سب کچھ قربان کر کے، اپنے مصروفیات کو ترک کر کے انہوں نے رب کے لیے وقت نکالا ہے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے
کہ ہمیں نیک ہستیوں کے اسوہ حسنہ پر چل کر اپنی زندگیوں کو بدلنے کی توفیق